تو کہانی گھر کے یہ جو سیریز ہے اس میں آج کے ویلاگ میں جو کہ آج 8واں ویلاگ ہوگا، اس میں ہم جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی جس خوبی کا بات کریں گے یا پھر جو ہیبٹ کا بات کریں گے وہ ہے تعلق کا دائرہ یا اثر کا دائرہ۔ اپنی پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنا وقت اور قوت کہاں صرف کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی بہت سی باتوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، مثلاً اپنی صحت کے معاملات، بچے، اپنے کام کے مسائل، قومی قرضہ، ایٹمی جنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایک تعلق کا دائرہ کھینچ کر ان چیزوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں جن میں ہمارا کوئی خاص ذہن یا جذباتی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم اپنے تعلق کے دائرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے دائرے کے اندر بہت سی چیزوں پر تو ہمیں کنٹرول حاصل ہے اور ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اب ہم ان کے گرد ایک چھوٹا اثر کا دائرہ کھینچ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے بارے میں یہ معلوم کر لیں کہ کس دائرے پر ہم اپنا زیادہ وقت اور قوت صرف کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں کافی حد تک پتہ چل جائے گا۔ پرو ایکٹیو سوچ یعنی کہ مثبت انرجی اثر کے دائرے کو پھیلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ اپنی جد و جہد کا مرکز اپنے اثر کے دائرے کو بناتے ہیں۔ یہ ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی انرجی کی فطرت مثبت ہوتی ہے، بڑھنے اور بڑا کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے موجب پر یہ اثر کے دائرے کو بڑا کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف رد عملی لوگ اپنے کوششوں کا مرکز تعلق کے دائرے کو بناتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کی کمزوریوں پر توجہ رکھتے ہیں اور اپنے ماحول اور حالات کے مسائل پر ہی سوچتے رہتے ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس غلط کوشش اور توجہ کا نتیجہ کبھی دوسروں پر الزام تراشی کی صورت میں نکلتا ہے اور کبھی رد عملی زبان کے استعمال کی صورت میں نکلتا ہے۔ بس انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ اپنے ہی تمام مصائب اور مسائل کا نشانہ ہے۔ اس رویہ اور توجہ کا مرکز اور اس کی وجہ سے ایک منفی قسم کی انرجی پیدا ہوتی ہے جو کہ جب اس لاپرواہی کے ساتھ ملتی ہے جو انسان ان چیزوں پر توجہ نہ دے کر کرتا ہے جن کے بارے میں جو کچھ کر سکتا ہے، تو پھر انسان کا اثر کا دائرہ سکڑ جاتا ہے۔ جب ہم تعلق کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں تو ہم اپنا کنٹرول اس دائرے میں موجود عناصر کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ہم مثبت تبدیلی کے لیے ضروری اقدامات نہیں کرتے۔ پہلے میں نے اپنے آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کے اسکول میں شدید قسم کے مسائل کا ذکر کیا تھا۔ سانڈرا اور میں اس کی بظاہر کمزوریوں کے بارے میں بہت زیادہ متفرق تھے۔ اس کے بارے میں دوسروں کے رویوں کے سلسلے میں بھی بہت پریشان تھے، لیکن یہ چیزیں ہمارے تعلق کے دائرے کی تھیں۔ جب تک ہم نے اپنی توجہ اسی دائرے پر قائم رکھی، ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے سوائے اپنے کچھ نہ کرنے کے احساس کے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بیٹے کا ہم پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔ یہ صرف اس وقت ہی ممکن ہو سکا جب ہم اپنے اثر کے دائرے میں کام کرنا شروع کیا، اور جب ہم نے خود اپنے زاویہ نظر پر توجہ کی تو پھر ہمیں ایک مثبت انرجی تخلیق کر سکے جس نے بالآخر پہلے ہمیں تبدیل کر دیا اور پھر ہمارے بیٹے پر اثر انداز ہوئی، اور وہ بھی بھلا چنگا ہو گیا۔ حالات کے بارے میں پریشان ہونے کی بجائے جب ہم نے اپنے اوپر کام شروع کیا تو بالآخر ہم حالات پر بھی اثر انداز ہو گئے۔ بعض مرتبہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حیثیت، امارت، رتبے یا تعلقات کی وجہ سے انسان کے اثر کا دائرہ اس کے تعلق کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے موجب انسان اپنے اندر کے جذباتی تنگ نظری پیدا کر لیتا ہے۔ یہ رد عمل اور خود غرضانہ طرز زندگی تعلق کے دائرے کا ہی حاصل ہوتی ہے۔ گو کہ پرو ایکٹیو لوگوں کو اپنے اثر کے استعمال میں ترجیحات طے کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے تعلق کا دائرہ بھی کم از کم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا کہ ان کے اثر کا دائرہ،
اور یہ لوگ اپنے اثر کا استعمال پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ براہ راست، بلا واسطہ اور نو کنٹرول۔ ہمارے مسائل مندرجہ ذیل 3 حصوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ براہ راست کنٹرول وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے رویوں سے ہوتا ہے۔ بلا واسطہ کنٹرول وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے لوگوں کے رویوں سے ہوتا ہے۔ نو کنٹرول وہ مسائل جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہمارا ماضی یا ہمارے ارد گرد کے تعلق۔ اگر آپ کا رویہ پرو ایکٹیو ہے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے مؤثر اثر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ براہ راست کنٹرول والے مسائل کا حل اپنی عادات پر کام کرنے اور انہیں سنوارنے سے ہوتا ہے، اور یہ صاف طور پر ہمارے اثر کے دائرے میں ہوتے ہیں، اور یہ عادت نمبر 1، 2 اور 3 کی ذاتی فتوحات ہیں۔ بلا واسطہ کنٹرول سے متعلق مسائل کا حل ان طریقوں کو بدلنے سے ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے ہم دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ عادت نمبر 4، 5 اور 6 کی عوامی فتوحات ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر دوسروں پر اثر انداز ہونے کے 30 سے زائد طریقے شناخت کیے ہیں۔ مختلف نوع کے ان طریقوں میں دوسروں کی طرح ہو کر سوچنا بھی شامل ہے، اور دوسروں پر حاوی ہونا بھی شامل ہے۔ اس سے آگے ہم جانیں گے اپنے 9ویں ولاگ میں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔